ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل
شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو، نوجوانوں، بچیو، اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ساڑھے سارے دا اپنی اس گھر دی اندر مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرمائے۔ یہ مہینہ رمضان المبارک دا مہینہ، اس مہینے نو سارے مہینیاں تے اللہ رب العالمین نے برتری بخشی ہے، شان بخشی ہے۔ اے مہینہ سارے مہینیاں دا سردار مہینہ، اس مہینے دے اندر ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں نیک اعمال کراں، اللہ رب العالمین میرے تے راضی ہو جان، اپنی رضا مندی دے اللہ رب العالمین مینوں سرٹیفکیٹ عطا کر دے۔ ہر بندے دی کوشش ہے اللہ رب العالمین سانو ساریاں نو اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرمائے۔ اس مختصر وقت دے اندر چند ایسے اعمال میں تساں دوست احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا کہ جیڑے اعمال کرن دی وجہ نال اللہ رب العالمین اپنے بندے نو اپنی جنت دا مہمان بنا دے دے۔ جنت اس آدمی نو ملے گی، اس شخص نو ملے گی جن نے اللہ رب العالمین دی ذات ایمان لے آندا ہے اور پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ایمان لے آندا ہے، قبر تے حشر تے حساب و کتاب دے دن تے ایمان لے آندا ہے، اور پھر ایمان لے آن تو بعد بندہ نیک عمل کردا ہے، صالح عمل کردا ہے، ایسے بندے نو اللہ رب العالمین اپنی جنت دا مہمان بنا دے گے۔ اگر بندے دے اعمال دے اندر شرک بدعات نے گھر بنایا ہے تو اس حالت دے اندر اگر بندہ دنیا تو چلا گیا تو ایسا بندہ اللہ دی جنت اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ جنت نو حاصل کرن واسطے پہلی بات ہے کہ انسان دا عقیدہ درست ہوئے، عقیدہ درست ہون تو بعد پھر بندے دے نیک اعمال ہون گے، پھر اللہ رب العالمین اپنے بندے نو جنت عطا کرن۔ قرآن پاک دے اندر اللہ رب العالمین نے کئی ایک مقام تھے ایمان والے لوگاں دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماندے نے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت
ہم فیہا خالدون۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے والذین آمنوا، او لوگ جنہ ایمان لے آندا، وعملوا الصالحات، ایمان لیا تو بعد پھر انہاں اچھے عمل کیتے، صالح عمل کیتے، اللہ فرماندے نے اولئک اصحاب الجنہ، فرمایا اے لوگ جنتی نے، ہم فیہا خالدون۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے نے ایسے لوگ ہی اللہ دی جنت ہمیشہ ہمیشہ مہمان بنن گے۔ تو قرآن پاک دی اس آیتوں پتہ چلدا ہے کہ جڑے بندے نے اللہ دی ذات ایمان لے آندا ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات ایمان لے آندا ہے، پھر نیک عمل کیتے نے، ایسے بندے نو اللہ رب العالمین اپنی جنت دا داخلہ نصیب کر دیں گے۔ قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرماؤ، اللہ رب العالمین فرماتے نے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوبہ، وبشر الذین آمنوا، سونے انہاں لوگانوں خوشخبریاں سنا دیو۔ کیڑے لوگ جنہ ایمان لے آندے تے ایمان لے آن تو بعد انہاں نیک عمل کیتے نے، صالح عمل کیتے نے، اللہ رب العالمین فرماندے نے لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے میں انہاں واسطے باغات تیار کیتے نے، میں انہاں واسطے اپنیاں جنتاں تیار کیتیاں نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قالوا ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری دی ساری امت اللہ دی جنت اندر داخل ہوئے گی سوائے اس بندے دے جس بندے نے جنت دے اندر جہاں تو انکار کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ کہندے نے اللہ دے رسول کیڑا ایسا بد نصیب شخص ہے جیڑا بندہ اللہ دی جنت اندر جہاں تو انکار کر دیندہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے جس بندے نے میری اطاعت کی تھی، میری فرما برداری کی تھی، وہ بندہ اللہ دی جنت دا مہمان بن جائے گا، انہوں اللہ رب العالمین اپنی جنت عطا کر دیں گے۔ اور جس بندے نے میری نافرمانی کی تھی، میرے نقش قدم تے نہ چلیا، میری یہ سنتاں نو نہ اپنایا، میرے طریقیاں نو نہ اپنایا، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اس بندے نے اللہ دی جنت دے اندر جان تو انکار کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ جنت اندر او جائے گا جیڑا بندہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کردہ ہے۔ دوسرا بندہ کیڑا جنت اندر جائے گا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے جڑا بندہ وضو کر دے، وضو کرن تو بعد کلمہ شہادت پڑھ دے، پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ وضو کرن تو بعد کلمہ شہادت پڑھدا ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العالمین اس بندے واسطے اپنی جنت دے 8 دروازے کھول دیں گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے جڑا بندہ سنت دے مطابق وضو کردا ہے، اچھی طرح اپنے ہاتھ دھوندا ہے، اپنا منہ دھوندا ہے، اپنے پیر دھوندا ہے، کلی کردا ہے، سنت دے مطابق سارے وضو والے اعضاء دھوندا ہے، پھر بڑی توجہ دے نال 2 رکعت نفل پڑھدا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے ایسے بندے واسطے اللہ رب العالمین نے جنت نو واجب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو او نیک عمال کرن دی توفیق عطا فرمائے جڑے عمل کرن دی وجہ نال اللہ رب العالمین اپنے بندیاں نو اپنی جنت دا مہمان بنان گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو مؤذن اذان کہے وہ دے پیچھے پیچھے اذان دے کلمات دہراؤ، جدو مؤذن اللہ اکبر کہے وہ دے پیچھے اللہ اکبر کہو، جدو مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے وہ دے پیچھے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہو، جدو مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے وہ دے پیچھے اشہد ان محمد رسول اللہ کہو، جدو مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے یہ دے جواب دے اندر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، جدو مؤذن اللہ اکبر کہے وہ دے پیچھے اللہ اکبر کہو۔ نبی علیہ السلام فرماتے نے جدو مؤذن کہے لا الہ الا اللہ، فرمایا جڑا بندہ مؤذن دے پیچھے پیچھے مکمل اذان دا جواب دیندا ہے، مؤذن دے پیچھے پیچھے اذان دے کلمات دہراندا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے نو بھی اپنی جنت دا مہمان بنا دیں گے۔ کتنا پیارا عمل ہے۔ جدو مؤذن اذان دے وے پیچھے پیچھے سانو چاہیے کہ اذان دے کلمات دہرائیے، کوئی وقت نہیں لگتا، کوئی ٹائم نہیں لگتا، مختصر جہا ٹائم لگتا ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے، لیکن آج لوگ خطائی کو کام لیں دینے، لوگ سستی کو کام لیں دینے، اذان ہو رہی ہوندی ہے اپنے شغل میلے سے مصروف ہوندے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحیہی وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے رہے جیڑا بندہ میں محمد کریم نو 2 چیزاں دے حفاظت دی ذمہ داری دیندا ہے، میں محمد اس بندے نو جنت دی خوشخبری سنانا، او بندہ جنتی ہے۔ اس بندے نو اللہ رب العالمین اپنی جنت دا مہمان بنا دیں گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ منو اپنی زبان دی حفاظت دی ذمہ داری دیندا ہے، اس زبان دی حفاظت کردا ہے، جد گفتگو کردا ہے
جدو گفتگو کردا ہے اچھی گفتگو کردا ہے، اپنی زبان دے نال کسی نو پریشان نہیں کردا، اور دوسرے نمبر تے اپنی شرمگاہ دی حفاظت کردا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے نو اللہ رب العالمین اپنی جنت دا مہمان بنا دیندے نے۔ اور کیڑا بندہ جنہوں اللہ رب العالمین اپنی جنت دا داخلہ نصیب کرن گے؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدو مکہ طیبہ چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ دے اندر گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ دے لوگاں نو سب تو پہلے ایک خطاب فرمایا ہے۔ آپ فرماندے نے یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ نبی علیہ السلام فرماتے نے اے لوگو افشوا السلام، سلام نو آپس دے اندر عام کر دے، وہ ایک دوسرے نو سلام کیا کرو۔ نبی علیہ السلام فرماتے نے جنہوں تسی جان دے ہو انہوں بھی سلام کہو، جنہوں نہیں جان دے انہوں بھی سلام کہو۔ نبی علیہ السلام دا اے طور طریقہ سی، نبی علیہ السلام گلی بازار دے اندر گزر دے، نبی علیہ السلام بچیاں نو سلام کیا کر دے۔ حضرت انس نبی پاک علیہ السلام دے خاص خادم بیان کر دے نے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ بچیاں دیکھو نو آپ دا گزر ہویا، آپ علیہ السلام نے بچیاں نو کیا السلام علیکم۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ خود بازاراں دا چکر کر دے صرف سلام نو عام کرن واسطے، ایک دوسرے نو سلام کرن واسطے، نبی علیہ السلام دے طریقے تے عمل کرن واسطے ایک دوسرے نو سلام کیا کر دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے نے جیڑا بندہ کہندا ہے السلام علیکم، اللہ رب العالمین اس بندے دے نام اعمال دے اندر 10 نیکیاں لکھ دیندے نے۔ جیڑا بندہ کہندا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ رب العالمین اس بندے دے نام اعمال دے اندر 20 نیکیاں لکھ دیندے نے۔ اور جیڑا بندہ کہندا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ رب العالمین اس بندے دے نام اعمال دے اندر 30 نیکیاں لکھ دیندے نے۔ جدوں بھی آپ نے کسی مسلمان بھائی نو سلام کہو تو بہتر سلام کیا کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، یہ دا زیادہ اجر ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے یا ایھا الناس، اے لوگو سلام نو آپس دے اندر کا عام کر دے وہ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگاں نو کھانا کھلایا کرو، لوگاں دی دعوتاں کریا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، فرمایا صلہ رحمی کریا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نیام، فرمایا کہ جدوں لوگ ستے ہون اٹھ کے اللہ رب العالمین دے سامنے کھڑے ہو کے اللہ دی عبادت کریا کرو، نفل و نوافل پڑھیا کرو۔ فرمایا جیڑا بھی تواڈے وچ 4 کام کرے گا اللہ رب العالمین اس بندے نو سلامتی دے نال اپنی جنت دا مہمان بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دعا ہے کہ مختصر جو میں بیان کیتا ہے اللہ رب العالمین میرے سمیت سانو سارے نو سن سنا کے اے دے اتے کما حق ہو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت صاحب انشاءاللہ تشریف لے رہے نے، انشاءاللہ انہاں دا بیان شروع ہونے والا ہے۔ میں انہاں الفاظ سے اپنی گفتگو نو ختم کرنا۔ اللہ تعالیٰ آگے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔